میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور نبی کے ساتھ عشق کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس دعوے کے اوپر ہم پورا نہیں اترتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں، جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں۔ داڑیاں رکھو، یاد رکھو یہ تو سنت تو ہے ہی، لیکن یہ ساتھ ساتھ مرد کی علامت بھی ہے، غیرت کی علامت بھی ہے، اسلامی حمیت کی علامت بھی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مردانگی کی علامت بھی ہے۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، جو شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آگے گناہ کرنے کا ارادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واحد داڑھی ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں سے روکتی ہے۔ اس داڑھی کو لے کر میں سینما میں تو نہیں جا سکتا ہوں، اس داڑھی کو لے کر میں کسی ہوٹل میں بیٹھ کر فلم تو نہیں دیکھ سکتا ہوں، اس داڑھی کو لے کر میں بدنظری تو نہیں کر سکتا ہوں، اللہ محفوظ فرمائے۔ اس داڑھی کو لے کر میں جناب بے حیائی تو نہیں کر سکتا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر بھی بے حیائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے چہروں کے اوپر داڑیاں ہیں، اس داڑھی کی وجہ سے وہ گناہ سے بچے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اکثر لوگ داڑیاں اس لیے نہیں رکھتے کہ آگے چانسز موجود ہیں، گناہ کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے نہیں رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ جب مر جائیں تو اللہ کے نبی کے پاس اگر جائیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوں تو ایسی شکل و صورت کے ساتھ حاضر ہوں جو اللہ کے نبی کو پسند ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لہٰذا اپنے داڑھی رکھو، میری بات کا برا نہ مناؤ، میری بات کا برا نہیں منانا، میری بات چبھتی ضرور ہے لیکن ہے سچ۔ کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو ٹیکا لگاتا ہے، آپ غصے کرتے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں ایک نہیں ڈاکٹر صاحب دو لاؤ، ایک ہے ادھر بھی لاؤ ادھر بھی لاؤ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ درد ہوتی ہے تب بھی لگاتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مجھے شفا ملے گی، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے میری طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ تو میری باتیں جو ہے نا جی، اس حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں یہ بطور دوائی یا بطور خوراک سمجھ کر لے لیا کرو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے تو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے آپ یقین نہیں کریں گے، ہمارے جوہر ٹاؤن میں نا جی ایک شخص ہے، وہ کسی محکمے میں تھا، بڑا آفیسر تھا، ریٹائر ہو گیا تھا۔ ریٹائر ہونے کے بعد بھی اس کی داڑھی نہیں تھی، تھا بوڑھا، وہ اس کی داڑھی نہیں تھی، اور اب یقین نہیں کریں گے کہ وہ داڑھی کا ایک سرا بھی لانے نہیں دیتا تھا، چہرے کے اوپر آنے نہیں دیتا تھا۔ ہم تو کبھی کبھی سمجھتے تھے اس کی داڑھی ہے ہی نہیں، اس کی داڑھی ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کی کایا کو پلٹا اور ایسی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے اس کے لیے بنائے کہ اب اس شخص کی اتنی داڑھی ہے، بوڑھا ہے، اتنی داڑھی ہے۔ یاد رکھیں نماز کے اندر روتا ہے، وہ روتا ہے، صبح فجر کے ٹائم آتا ہے، سحری کے ٹائم، اور آ کر مسجد کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، مسجد کا دروازہ بھی نہیں کھڑکاتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مسجد کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جب مؤذن صاحب دروازہ کھولتے ہیں تو چپ کر کے اندر چلا جاتا ہے اور جناب نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، بارش ہو رہی تھی رات کو، ہم نے کیمرے میں دیکھا نا جی، اس وقت کچھ ایشوز چل رہے تھے تو ہم کیمرہ دیکھتے تھے روزانہ، ہم نے کیمرہ دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اور وہ سفید داڑھی والا بابا صبح سحری کے ٹائم اس بارش میں کھڑا ہوا ہے اور مسجد کے دروازے کو نہیں کھڑکا رہا۔ یاد رکھو جب ہدایت ملتی ہے تو یہ عادات آ جاتی ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہدایت ایسے نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ اب ہم نیت تو کریں نا جی، ہم ارادہ تو کریں نا جی۔ ہم میں سے کوئی بھی جناب صوفی ثناء اللہ نہیں ہے، گناہوں سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ارادہ تو کریں نا جی کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے۔